تفسیر عزیزی میں ایک روایت ہے، اور علامہ شبلی نعمانی نے بھی وہ روایت نقل کی ہے، یہ بھی فرمایا جتنا مرضی ہے ضعیف ہو لیکن اپنے مدعا میں بڑی زبردست۔ ایک شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت میں 4 گناہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں چور ہوں، چوریاں کرتا ہوں۔ نمبر 2، میں شراب پیتا ہوں۔ نمبر 3، میں بدکاریاں کرتا ہوں، زانی ہوں۔ اور نمبر 4، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ مگر آج میں یہ طے کر کے آیا ہوں، آپ کے ارشاد پر ان 4 گناہوں میں سے ایک چھوڑ دوں گا، جو بھی آپ کہہ دیں گے، بقیہ نہیں چھوڑ سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کہ ٹھیک ہے۔ چلا گیا، رات کو چوری کرنے کا موقع ملا، مگر سوچنے لگا کہ چوری تو کر لوں، صبح آپ کے دربار میں جاؤں گا تو کیا بولوں گا؟ چوری کی ہے تو سزا ملے گی، بدنامی ہو جائے گی۔ اگر یہ کہتا ہوں میں نے نہیں کی تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے، معاہدے میں طے ہوا کہ جھوٹ نہیں بولنا، چھوڑو یار، کرتے ہی نہیں۔ کچھ وقت گزرا تو بدکاری کا موقع ملا، مگر سوچنے لگا کل کیا ہوگا؟ اگر کل جا کر کہوں گا میں نے ایسا کیا ہے تو بدنامی ہے، سزا بھی مل سکتی ہے۔ اگر یہ کہوں میں نے نہیں کیا تو جھوٹ ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے، وہ چھوڑ دو۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کو تیسرے جرم کے ارتکاب کا بھی موقع ملا، سوچنے لگا کہ کل کیا ہوگا؟ اگر جا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے شراب نہیں پی تو جھوٹ ہوگا، معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ کہتا ہوں کہ پی ہے تو سزا مل سکتی ہے۔ چلو یار میں نہیں پیتا، صبح بدنامی ہوتی، دفع کرو۔ صبح حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ ایک گناہ مجھ سے کیا چھڑایا کہ بقیہ سارے خود ہی چھوٹ گئے۔ یہ ہے صدق، سچائی کی طاقت، کہ سچائی کی برکت سے اللہ پاک نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں، برائیوں کے دروازے بند کرتے چلے جاتے ہیں۔